کہ جن مسجدوں میں بدعقیدہ لوگوں کا رد نہیں ہوتا ہے ان مسجدوں کے اماموں کے پیچھے پڑی ہوئی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، بنے متولی۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ قیم المسجد، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بے وقوف ذمہ دار ہے، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا اور یہ اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے دوں، مسجدوں کے اندر جب امام رکھو تو پہلی شرط یہ رکھو حضرت ہمارے یہاں امامت تو کرو گے مگر شرط یہ ہے اگر مہینے میں 4 جمعے پڑھ رہے ہیں 2 جمعے آپ عمل پہ گفتگو کیجیے اور 2 جمعے آپ عقیدے پہ بولیے۔ وہابیوں کا رد کرنا ہمارے یہاں ضروری ہے، چکرالویوں کا رد ضروری ہے، بدعقیدہ کا رد ضروری ہے۔ وہ کہے کیوں تو کہنا ہمیں علامہ صاحب نے ایک حدیث سنائی ہے، کون؟ علامہ عتیق الرحمان صاحب، یا اگر ان کا نام یاد نہ رہے تو کہنا بریلی سے شہزاد آیا تھا اس نے ایک حدیث سنائی ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، اگر نبی کو اپنے جیسا بشر کہا جائے، اب منبروں پر بیٹھ کر مولوی کو صرف نماز کے بارے ہی میں نہیں بولنا ہے، صرف زکوٰۃ ہی پر نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ یہ عمل ہے اور قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل کا تذکرہ قرآن میں بعد میں آیا ہے، پہلے ایمان کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے آپ کھڑے ہو کر تقریر کیجئے اور کہیے جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کی حقیقت نور ہے، سرکار بشر ہے مگر خیر البشر ہے اور ایسی پاکیزہ ذات ہے جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دولا تیرا دے ڈال صدقہ نور۔ سرکار علیہ السلام فرماتے فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لیں، وَسُبَّ اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ یہ نام نہاد مولائی، ان کو میں نے بمبئی میں دھاراوی کی سرزمین پہ کہا تھا یہ مولائی نہیں، یہ پکے وبائی ہیں۔ جہاں جاتے ہیں عقیدے پر وبا آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، سمجھ گئے؟ مولائی در حقیقت شان مولائے کائنات بیان کرنے والے اور سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو سچا سنی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ حضور اگر گالیاں دی جا رہی ہیں تو مولوی صاحب اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہے، ان کو اپنی امامت بچانا ہے، ان کو اپنا مصلی بچانا ہے، ان کو اپنی نوکری بچانا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَسُبَّ اصحابی، اگر میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، تو عالم پر فرض ہے، اور یہ بھی بتا دوں یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم پر ضروری ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اے میرے آقا اگر علم کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے کہ متولی نے کہہ دیا ہے بولنا نہیں، وہابی کے خلاف تقریر مت کرنا، اس لیے کہ میرا داماد وہابی ہے، اور دیوبندی کے خلاف تقریر مت کرنا، اس لیے کہ میرا چچا دیوبندی ہے۔ ہم نے کہا تیرے چچا اور تیرے رشتے جائیں، ہماری دیہاتی زبان میں بولے تو چولہے بھاڑ کے اندر چلے جائیں، ہمیں ایسے رشتے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے عالم پر فرض عین ہے اپنے علم کا اظہار کرے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ اگر کوئی عالم اس فرض اعظم کی ادائیگی نہیں کرتا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم کا اظہار کرے، حضور اگر نہیں کرتا ہے تو فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ حضور آگے فرمائے آپ نے کہہ دیا نا نماز پڑھنے آئے پیچھے اس امام کے، میں نے کہا جمعے آتا ہے تب بھی سن تیری نماز نہیں، 5 وقت آتا ہے سن تیری نماز نہیں، اس لیے کہ تو نے کیا کہا تھا
تھا یہاں وہابی کا رد نہیں ہوگا, یہاں دیوبندی کا رد نہیں ہوگا, یہاں نام نہاد مولائیوں کا رد نہیں ہوگا. تو نے رد سے منع کیا تھا. سچویشن ایسی ہے, کنڈیشن ایسی ہے, کیفیت ایسی ہے. ہم نے کہا یاد رکھ, تو آج علی کی شان سننے آیا ہے, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب مکی مدینہ شریف کے اندر 3 دن بلوائیوں کا قبضہ تھا, علی نے گھر میں نماز پڑھی, مسجد نبوی میں نہیں گئے, جبکہ 7.5 لاکھ نمازوں کا ثواب آپ کو 3 دن لے جائیں گے تو 7.5 لاکھ نمازوں کا بظاہر لاس نظر آ رہا ہے, مگر علی نے پھر بھی نہ جا کر اور نہ جا کر ہم عقیدت رکھنے والوں کو یہ بتا دیا, مسجد بعد میں دیکھنا ہے, صفے بعد میں دیکھنا ہے, مصلی بعد میں دیکھنا ہے, پہلے کھڑے ہونے والے امام کو دیکھ لینا. اگر امام تمہارے عقیدے کا نہیں ہے, مسجد نبوی میں بھی کھڑا ہو تو اس کو مت دیکھنا, مسجد بعد میں دیکھنا ہوتی ہے, پہلے مصطفیٰ کا عاشق دیکھنا پڑتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو, اس پر اللہ کی لعنت, سارے فرشتوں کی لعنت, سارے لوگوں کی لعنت. کس پر؟ جو عالم صاحب رد نہیں کرتے, سب کے ساتھ بیٹھ رہے, بڑکی ٹوپی ہے, بڑکی علامہ ہے, علامہ کا ٹائٹل لگا ہے, لیکن حال کیا ہے؟ بولنا مت, سچویشن خراب ہے. اور یہ آج کل جو سچویشن کے نام پر اتحاد کیا ہے نا, اس نے سب سے زیادہ سنیت کا نقصان کرا ہے. نہیں سمجھتے آپ؟ مثال دے دوں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی سیلاب آتا ہے, سیلاب, اور سیلاب کے ساتھ ساری چیزیں بہہ کر کے آتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, گندگی رہ جاتی ہے. یہ جتنے بھی حالات کا رونا رو کر سچویشن کا نام لے کر کے اتحاد کے نام پہ چلتے ہیں, NRC CA وغیرہ کے حالات جب چلے تھے تو سب نے دیکھا نہیں اتحاد ہے, گھروں میں چلو بیداری لائیں گے, گھروں میں چلو. یہ اللہ نے مصیبت ٹال دی, لیکن اس کے بعد ان خطوں میں جاؤ جہاں وہابی اور دیوبندی دونوں تھے اور سنی مولوی بھی مل کر کے جا رہے تھے. آج ان سے کہو کہ بھائی وہابی الگ ہے, سنی الگ ہے, تو وہاں کی عوام کہتی ہے مولویوں کا آپسی جھگڑا ہے, NRC میں سب ساتھ کھڑے تھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نقصان ہو جاتا ہے پھر. اب اس کے بعد میں جھیلنا پڑتا ہے کس کو؟ عوام کو. آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا, اس پر اللہ کی لعنت, سارے فرشتوں کی لعنت, سارے لوگوں کی لعنت. آقا علیہ السلام آگے کا ارشاد فرماتے ہیں, اب بد عقیدہ کے بھائی بات نہ کرو, تھوڑا دھیان سے سن لو, مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہو, لیکن کم سے کم ثواب کی نیت ہی سے سن لو, بات چیت مت کرو, میں بہت دور تک کا بھی دیکھ لیتا ہوں, اس لیے کہ غوث پاک کا دیوانہ ہونا. غوث پاک تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو, وہ 70,000 کو تقریر سناتے بھی تھے, 70,000 کو دیکھتے